اب اگر غم کے ساتھ روح نکلے گی تو کیا فائدہ بھائی, تو اچھی باتیں کرو. پھر بتایا کہ آپ نے اسلام کو ایسے طاقت دی, آپ نے مسلمانوں کی خلافت کا حق ادا کر دیا, عدل کے ساتھ حکومت کی, اتنی خوبیاں بیان کی کہ آپ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے ہیں, ساری خوبیاں بیان کی. اس کے بعد حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ صرف مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے تو مجھے منظور ہے. یعنی میں ہی نہیں سمجھتا کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں پہنچا دیں گی, اتنا بھی ہو جائے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ طبعی طور پر خوف کا غلبہ تھا, طبعی طور پر, جو وہ قابو نہیں رکھ پا رہے تھے. تو اسلام نے کیا بتایا ہے کہ جب تک موت نہیں ہے, ڈر, خوف کو غالب رکھو, ڈر کو, اپنی برائیوں کو دیکھو, اور جب موت کا وقت آئے تو پھر امید کو بولو بھائی غالب رکھو. کیونکہ اب عمل ختم, اب ڈر کے کرنا کیا ہے, اب رحمت کی باتیں کرو, اچھے اعمال کو سوچو اس وقت, اور اللہ سے استغفار بھی کرتا رہے انسان. تو خلاصہ یہ نکلا. پھر دوسرا جو ٹاپک تھا وہ اگلے جمعے انشاءاللہ لے کے چلوں گا, کہ جو غیر مسلم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ گاڈ کو گاڈ یا بھگوان کو بھگوان اس لیے مانتے ہیں کہ بھگوان ان کے دنیا کے کام بناتا ہے, جبکہ ہم اللہ کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ دنیا کے کام بنا سکتا ہے, طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے, بنائے یا نہ بنائے یہ اختیار کس کے پاس ہے, اللہ کے. لہذا غیر مسلم اگر گاڈ ان کے کام کرے تو مانیں گے گاڈ کو, اگر نہیں کرے تو اسی گاڈ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا, میں نے کہا کہ تم کیوں اللہ کے منکر ہو؟ کہنے لگا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی, میں پریشان ہو گیا, تو اللہ نے میری ماں کو کیوں مارا, اللہ نے میری ماں کو کیوں مارا, اس لیے مجھے اب میں نے اللہ ہی کا انکار کر دیا ہے. تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ وہ کرے, پھر ہم اللہ کو مانیں گے, ورنہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے. وہ جو ہوٹل پہ, بینکاک کے ہوٹل پہ بلی بیٹھی ہوئی ہے پبلک کو بلانے کے لیے, اگر وہ نہ بلائے تو وہ بلی کو اٹھا کے کہاں پھینک دیں گے؟ وہ جو بھگوان ہے نا بلی, سمندر میں پھینک دیں گے اس. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, مگر کرتا وہ ہے جو چاہتا ہے, جس کا ارادہ کرتا ہے. وہ ہمارے کام بنا دے تو بھی اللہ ہے, نہیں بنائے تو بھی اللہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ ہمارے کام نہیں بنا رہا تو اللہ تو ہے, مگر پھر اس سے محبت کیوں کریں بھائی؟ جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو محبت کیوں کریں؟ محبت اس لیے کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس دنیا کا نقصان ہے, اس دنیا کا نقصان کے بعد وہ ہمارے فیوچر کو بنا رہا ہے, کیونکہ اس نے بار بار اعلان کیا ہے صبر کرو گے تو کیا کروں گا, نوازوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اپنی نیکیوں کے جو نتیجہ دیکھیں گے, ثمرات دیکھیں گے, تو اتنا اجر دیکھیں گے, وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں ہیں, ہمارے ترازو میں اتنا اجر کیسے؟ اللہ کہیں گے فلاں موقع پر تجھے تکلیف پہنچی تھی, تو نے صبر کیا, یہ اس صبر کی نیکی. فلاں موقع پر فلاں تکلیف پہنچی, تو نے صبر کیا, یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا, صبر کیا, یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. انسان کے تصور میں ہی نہیں ہوگا کہ اتنے غم جو دنیا میں مجھے ملے یہ سارے میزان کے ترازو میں نیکیاں بھر کے جمع ہو رہے تھے. تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے زندگی میں خوشی نہ دیکھی ہوتی اور میری ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی, تو آج میں کتنا زیادہ ترقی کر جاتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے اور غیر مسلموں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے.